بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سند کے کاموں کی تفصیل۔ سند سلام کرنا نہایت بڑی سند ہے اور حضور اکرم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ ہر مسلمان شخص کو سلام کرنا چاہیے اگرچہ اس کو پہچانتا نہ ہو، کیونکہ سلام کرنا اسلام کا حق ہے اور یہ کسی کے جاننے اور شناسائی پر موقوف نہیں ہے۔ سند چھینک، جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ سند جواب، جب تم سنو کہ کسی نے چھینک کے بعد الحمدللہ کہا ہے تو تم جواب میں یرحمک اللہ ضرور کہو اور اس کا بطور خاص خیال رکھو کیونکہ یہ بھی اسلام کا حق ہے۔ سند اطفال، سند ہے کہ لڑکوں کو بھی سلام کریں کیونکہ حضور اکرم لڑکوں کے پاس سے گزرے تو سلام کیا آپ نے لڑکوں پر۔ یہ حدیث بخاری و مسلم شریف میں موجود ہے۔ سند رخصت، یہ ہے کہ جب لوگوں سے رخصت ہو تو بھی سلام کرو ان پر۔ سند مصافحہ، اور سند ہے کہ مسلمان بھائی سے ملتے وقت مصافحہ کرے اور مرد سے مرد مصافحہ کرے اور عورت سے عورت، لیکن یہ جائز نہیں کہ عورت مرد سے مصافحہ کرے۔ سند تعظیم، جو کوئی بڑا شخص جس کو دین کی عزت حاصل ہو تمہارے پاس آوے تو بہتر ہے کہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، لیکن خود لوگوں کو یہ پسند نہ کرنا چاہیے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں۔ سند مجلس، جب کسی مجلس میں پہنچو تو جس جگہ موقع مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ اور یہ مکروہ ہے کہ دوسروں کو اٹھا کر تم وہاں بیٹھ جاؤ۔ سند وسط، جب کوئی شخص آئے اور جگہ نہ ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ ذرا مل کر بیٹھ جائیں اور آنے والے مومن کے لیے وسط کر دیں۔ سند اجازت، اور سند ہے کہ جب کسی کے مکان میں داخل ہو تو اول اجازت لے کر داخل ہو۔ سند جمائی، جب جمائی یا انگڑائی آئے تو چاہیے کہ منہ کو بند کرے اور منہ کھولے نہیں، اور اگر منہ بند نہ کر سکے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے۔ سند نام، سند ہے کہ اپنی اولاد کا نام عبداللہ و عبد الرحمن رکھے، اس لیے کہ حضرت نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب تر نام عبداللہ و عبد الرحمن ہیں۔ بیماری وغیرہ کی سنتیں۔ سند عیادت، یعنی بیمار پرسی کی سند یہ ہے کہ بیمار کی مزاج پرسی کو جانا چاہیے۔ سند واپسی، یہ ہے کہ بیمار کی عیادت کے بعد جلد واپس آ جائے بیمار کے پاس سے تاکہ تمہارے بیٹھنے سے وہ رنجیدہ نہ ہو اور اس کے گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے۔ سند تسلی، بیمار کی ہر طرح سے تشفی کرنی مسنون ہے، اس سے کہیے کہ انشاءاللہ تعالی تم اچھے ہو جاؤ گے اور اللہ تعالی کی بڑی قدرت ہے، غرض اس سے ڈرانے والی بات نہ کہے۔ ہدایت، رات کو بیمار پرسی جائز ہے، یہ جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں غلط ہے۔ اسی طرح جب بیمار کی خبر سنو اس وقت سے جب چاہے بیمار کی عیادت کرائے، یہ ضروری نہیں کہ 3 روز بیمار رہنے کے بعد عیادت کرے بلکہ جب چاہے کرائے۔ سند دعائی، بیماری میں علاج اور دوا کرنا مسنون ہے لیکن نظر رکھے اللہ تعالی پر۔ سند کلونجی اور شہد سے علاج و دوا کرنا سند ہے کیونکہ ہمارے نبی جی نے فرمایا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں اللہ تعالی نے شفا رکھی ہے اور ان کی تعریف میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ سند فال، سند یہ ہے کہ جب کسی کا مدح نام سنو تو اسے اپنے مدح کے مناسب اور بہتر سمجھ کر خوش ہو جاؤ، یہی فال ہے۔ بد فال لینا سخت منع ہے، مثلا سفر میں جاتے وقت گیدڑ راستہ سے ہو کر گزر جائے تو لوگ اس دن کو چھوڑ دیتے ہیں پھر کسی دن سفر کرتے ہیں۔ مثلا صبح کو بندر کا نام نہیں لیتے، ان کو برائی کا باعث سمجھتے ہیں، یہ سب منع ہے اور بہت برا ہے کسی آدمی کو منحوس سمجھنا، اور یہ بھی غلطی ہے کہ فلم مکان کی وجہ سے ہم کو مرض آیا یا نقصان ہوا۔ سند موت، سند یہ ہے کہ میت کے دفن میں جلدی کی جائے۔ سند قبر، یہ ہے کہ قبر پر پانی ڈالیں اور قبر بہت اونچی نہ بنائیں اور پختہ قبر نہ بنائیں۔ سند طعام، سند ہے کہ میت کے رشتہ داروں کو کھانا دیا جائے، لیکن یہ خیال رہے کہ تمام برادری اور رشتہ داروں کو کھلانا جائز نہیں بلکہ وہی لوگ کھاویں جو کھانے میں میت والوں کے شریک ہیں، اور کھانے میں ناموری و دکھلاوا جائز نہیں بلکہ جو کچھ موجود ہو وہی دیا جائے۔ یہ سند کی وہ باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے آدمی نجات پاتا ہے اور محبوب ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ بس اے مسلمانوں، عمل کرو شوق سے اور دعا کرو کہ سند کا طریقہ نصیب ہو ہم سب کو اور آخرت میں ہم سب حضور اکرم کے ساتھ ہوں۔ آمین۔